بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ باب نمبر 24، باب ما جاء فی مسح الرأس انہ یبدأ بمقدم الرأس الی مؤخرہ، یعنی اس باب کے اندر یہ بحث ہوگی کہ سر کا مسح کس طرح سے کریں گے، پہلے ہاتھ آگے سے پیچھے لے جائیں گے یا پیچھے سے آگے لائیں گے۔ تو اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، دونوں روایتیں پڑھتا ہوں، پھر کس روایت پر عمل کرنا ہے وہ بتلاؤں گا۔ حدیث کا نمبر ہے 35۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا، بس سامنے کی طرف لائے آپ ان دونوں کو اور پیچھے کی طرف لے گئے آپ، اور آپ نے اپنے سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کیا، پھر آپ دونوں ہاتھوں کو اپنی گدی کی طرف لے گئے، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو لوٹایا یہاں تک کہ آپ لوٹ آئے اس جگہ کی طرف جہاں سے آپ نے ابتدا کی تھی، پھر آپ نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ دیکھیے اس حدیث سے کیا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ لے جائیں گے، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائیں گے، جیسا کہ ہم مسح کرتے ہیں۔ لیکن اگلا جو باب ہے 25واں نمبر کا باب، باب ما جاء انہ یبدأ بمؤخر الرأس، اس باب کی حدیث کیا کہہ رہی ہے وہ سنیے۔ حدیث کا نمبر ہے 36۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمهما وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما۔ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا، اپنے سر کے پچھلے حصے سے مسح شروع کیا، پھر اس کے اگلے حصے سے، اور اپنے دونوں کانوں کا ظاہر کا بھی اور باطن کا مسح فرمایا۔ دیکھیے یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ پہلے پیچھے سے شروع کریں گے، پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائیں گے۔ تو اب دو میں سے کون سی روایت صحیح ہے، کس روایت پر عمل کریں گے؟ تو سیدھی سی صاف ستھری بات یہ ہے کہ پہلے والی جو روایت تھی، یعنی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس روایت پر عمل کریں گے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پر عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے اندر ایک راوی آئے ہیں عبداللہ ابن محمد ابن عقیل۔ اس سے پہلے جب کتاب شروع ہوئی تھی تو اس وقت ایک روایت آئی تھی، مفتاح الصلاۃ الطہور تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، وہاں ایک راوی آئے تھے، یہی راوی تھے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل۔ تو وہاں یہ بات آئی تھی کہ یہ راوی صدوق ہے، ان کا حافظہ کمزور تھا، جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن ان کی وجہ سے روایت میں کمزوری آ جاتی تھی، اس لیے حضرت ربیع والی روایت پر عمل نہیں کریں گے، یعنی وہ روایت جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیچھے سے آگے کی طرف لائیں گے پہلے، اس روایت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اس روایت پر عمل کریں گے جس میں یہ ہے کہ پہلے آگے سے پیچھے کی طرف لے جائیں گے۔ اب اگلا جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 26، باب ما جاء ان مسح الرأس مرتن۔ پہلے اس کا حدیث پڑھ لیتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 37۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها أنها رأت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدا۔
جی کیا کہہ رہی ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا. وہ فرماتی ہے کہ آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، اور مسح کیا اس حصے کا جو سر میں سے سامنے آتا ہے اور جو پیچھے جاتا ہے، اور اپنی دونوں کن پٹیوں کا اور اپنے دونوں کانوں کا ایک مرتبہ. دیکھیے یہ روایت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا. اس لیے جو جمہور علماء ہے، یعنی علماء کی ایک بڑی جماعت، ان کا یہ کہنا ہے کہ سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا سنت ہے. یعنی سر کے مسح میں استیعاب ہے، پورے سر کا مسح کرنا ایک مرتبہ یہ سنت ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی ایک دلیل تو یہی روایت ہے، اور دوسری جو دلیل ہے ان کی جو سب سے قوی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ احادیث عثمان الصحاح کلها تدل على مسح الرأس انه مرتن. وہ کہہ رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی روایتیں ان میں جو صحیح روایتیں وہ یہ دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کا مسح ایک مرتبہ فرمایا. اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ سر کا مسح 3 مرتبہ، اور وہ بھی 3 مرتبہ نئے پانی سے سنت ہے. 3 مرتبہ کریں گے اور تینوں مرتبہ نیا پانی لیں گے تو گویا ان کی یہاں 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا سنت ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہی ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سر کا مسح 3 مرتبہ فرمایا. یہ حدیث ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 پر ہے. اب کیا کریں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ 3 مرتبہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی صحیح روایتیں مروی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح فرمایا ہے. اور یہ جو روایت ہے وہ روایت شاذ سمجھی جائے گی، اور اس لیے شاذ سے استدلال درست نہیں ہوگا. بہرحال تو عمل کس پر ہوگا؟ تو عمل اس پر ہوگا کہ سر کا مسح 3 مرتبہ کرنا سنت ہوگا. اب اگلی جو روایت ہے، اگلا باب ہے باب نمبر 27، باب ما جاء انه یأخذ لرأسه ماء جدیدا. حدیث کا نمبر ہے 39. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. کیا کہہ رہے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کی اور آپ نے اپنے سر کا مسح کیا اس پانی سے جو آپ کے ہاتھوں میں بچے ہوئے پانی کے علاوہ تھا. یعنی کیا مطلب؟ نئے پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا ہے، اور نیا پانی لینے کا کیا حکم ہوگا؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا سنت ہے. یعنی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا سنت ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ سر کا جو ہے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر ہاتھ دھونے کے بعد ان کے ہاتھوں میں جو تری ہوتی ہے اسی سے سر کا مسح کر لیتے ہیں. یہ غلط ہے. سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا یہ سنت ہے، تو سنت ترک نہیں ہونی چاہیے. اس کو اچھی طرح سمجھیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے. اب احناف کی دلیل کیا ہے؟ احناف کی دلیل تو یہی باب کی حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا، لیکن وجوب کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس لیے کہ وجوب کے لیے جو دلیل چاہیے، جو معیار چاہیے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے، وہ یہاں نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے جو بچی ہوئی تری تھی اس سے آپ نے سر کا مسح کیا ہے. تو اگر نیا پانی لینا واجب یا فرض ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ کرتے. دلیل دے رہا ہوں ابو داؤد شریف ہی کے اندر حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں بچے ہوئے پانی سے سر کا مسح کیا ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے، سنت ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں نہیں،
نیا پانی لینا ضروری ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے اس طرح کام کیا ہے۔ ہم جواب دیں گے حضرت کو کہ حضرت مواظبت جس کو ہم پابندی کہتے ہیں اس سے وجوب یا فرض ثابت نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو پابندی سے کیا ہو تو اس سے کبھی بھی وجوب یا فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات، ابھی میں نے حدیث بتلائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے بھی نہیں کیا، ایک مرتبہ ترک کیا ہے، ایک مرتبہ چھوڑا ہے۔ ابھی روایت بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں بچے ہوئے پانی سے سر کا مسح کیا ہے۔ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ پھر یہ مواظبت بھی نہیں رہی، پابندی بھی نہیں رہی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو حدیث ہے بیمائن غبر والی، یعنی کیا مطلب؟ ایک حدیث ایسی ہے جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں بچی ہوئی تری سے مسح کیا ہے، جو ابن لہیعہ سے مروی ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا احناف کے یہاں سنت ہے، اس لیے اس سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے باب نمبر 28، باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما۔ پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسح برأسه واذنیہ ظاہرہما وباطنہما۔ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں کانوں کے ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کان جو ہے نا، کان اس کو دھویا نہیں جائے گا، کانوں کا مسح ہوگا، اور کانوں کا مسح بالاجماع سنت ہے۔ اس لیے جو ہے کانوں کے بارے میں اب نیا مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینا ہے یا کان کے مسح کے لیے وہی جو سر کا مسح کیا اس سے جو پانی بچا، جو تری بچی اسی سے کانوں کا مسح کریں گے۔ تو وہ باب آگے آ رہا ہے، لیکن اس باب سے ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ کان جو ہے یہ ممسوح عضو ہے، یعنی کان کا مسح ہوگا، کان کو دھویا نہیں جائے گا۔ اب جو باب ہے اگلا، باب کا نمبر ہے 29، باب ما جاء ان الاذنین من الرأس۔ پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 41۔ کیا کہہ رہے؟ وبی قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا حماد بن زید عن سنان بن ربیعۃ عن شہر بن حوشب عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال توضأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس۔ ترجمہ سن لیجیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پس اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا اور فرمایا دونوں کان سر میں شامل ہیں۔ کیا مطلب اس سے؟ اب اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہہ رہے کہ کان جو ہے نا وہ بھی سر کا ایک حصہ ہے، تو آپ نے سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا ہے وہی کافی ہو جائے گا، آپ کو الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ کان کے مسح کے لیے نہ نیا پانی لینا ضروری ہے نہ سنت ہے، بلکہ سر کے جو مسح میں جو تری باقی رہ گئی تھی وہی تری کافی ہو جائے گی، الگ سے آپ کو پانی لینا سنت نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، کانوں کے مسح کے لیے بھی الگ سے تری لینا سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا؟ وہ فرماتے طبرانی کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کانوں کا مسح نئے پانی سے کیا ہے، تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نیا پانی لینا سنت ہے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ایک راوی ہے عمر، یہ متکلم فی راوی ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز بتلانے کے لیے ایسا کیا ہو زندگی میں ایک مرتبہ، تو اس سے سنیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کانوں کے مسح کے لیے جمہور کے یہاں نیا پانی لینا سنت نہیں ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کانوں کے مسح کے لیے الگ سے نیا پانی لینا سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔